اور کثرت کی طلب اور آگے بڑھنے کی ہوس اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر آگے بڑھتا جا رہا ہے، میں پیچھے رہ، اس نے انسان کو مارا ہے۔ الہاکم التکاثر، دو قبیلے عرب کے آپس میں لڑنے لگے اور ان کی لڑائی کا نقطہ آغاز یہ تھا، جیسا کہ جاہلیت کی یہ رسم اور عادت تھی کہ وہ کہنے لگے ہمارے خاندان کے افراد آپ سے زیادہ ہیں، دوسرا کہنے لگا ہمارے خاندان کے افراد وہ آپ سے زیادہ ہیں کثرت میں۔ کثرت خاندان پر اور افراد خانہ پر فخر کیا جاتا تھا عرب قبائل میں۔ تو جب دونوں آپس میں لڑنے لگے، فخر کرنے لگے، تو ایک قبیلہ کہنے لگا زندوں کو بھی گن لو اور ذرا آؤ قبرستان میں جا کے دیکھتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کی کتنی قبریں ہیں اور آپ کے آباء و اجداد کی کتنی قبریں ہیں، پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں کس کے افراد کثرت میں ہیں اور کس کے خاندان اور آباء و اجداد قلت میں رہے ہیں۔ وہ قبروں کو جا کے گننے لگے کہ دیکھو ہم زیادہ ہیں، وہ کہنے لگے ہم زیادہ ہیں۔ تو اللہ نے سورۃ التکاثر نازل فرمائی، الہاکم التکاثر، تمہارے لیے ہلاکت ہے، تمہیں تکاثر نے ہلاک کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان میں جا پہنچے قبروں کو گننے کے لیے، یہاں تک تم مقابر میں جا پہنچے ان کو شمار کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ ایک مطلب تو یہ ہے جو میں نے بتایا ہے، اور دوسرا آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں التکاثر نے ہلاک کیا ہے، برباد کیا ہے، تمہاری پریشانیاں، ہلاکتیں، بربادیاں، ویرانیاں، اجڑنا زندگیوں کا تکاثر سبب ہے اس کا، اور اسی میں تم دن رات گزارتے رہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے منہوں پر جہاں پہنچے، یعنی موت نے تمہیں قبر تک پہنچا دیا، اور جب قبر کے منہ تک پہنچے تب تم کہنے لگے نہیں ایک دفعہ مجھے واپس جانے دو، لعلی ارجع اعمل صالحا، مجھے ایک دفعہ تم مہلت دے دو، میں دیکھنا نیک کام کروں گا۔ لیکن تب کا پچھتاوا اور اس وقت کا کہنا کچھ کام نہیں آئے گا۔ تم قبروں میں جا پہنچے جیسے تمہارے آباء و اجداد قبروں میں جا پہنچے۔ قبر تو پھر حساب ہے، عمل کا وقت تو قبر سے پہلے ہے۔ جب حساب شروع ہو جاتا ہے تو ایگزام دیتے ہوئے کسی سٹوڈنٹ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ جاؤ تیاری کر کے آؤ، کہا جاتا ہے اب دے، آتا ہے نہیں آتا لکھ، اب وقت ہے حساب کا، وقت ختم ہو گیا عمل کا، اب حساب کا وقت ہے، جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مارو گے واپس نہیں ہے، اب آگے ہی جانا ہے، جزا ملے گی، حساب ہوگا۔ قبروں تک پہنچ گئے تم، اللہ، اور کئی دنیا میں ہی قبر کے منہ پر پہنچے ہوتے ہیں، آج کل موت کا انتظار ہو رہا ہے، پھر بھی دنیا کی ہوس، دنیا میں کی کثرت انہیں ماری جا رہی ہے، اور اسی میں ہی شب و روز بھٹکے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور قبر میں تو پھر ایک ایک حساب ہوگا۔ سلطان باؤ فرماتے ہیں عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی تینوں سٹ گھتے سن تے پلٹ نہ سکسیں پاسا ہو، صاحب تیتھو لکھا منگسی رتی گھٹ نہ ماسا ہو، ایک ایک ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اے انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ تو آزاد پیدا کیا گیا ہے، تو اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، حساب کتاب نہیں ہوگا۔ الہاکم التکاثر، تکاثر نے تجھے برباد کیا ہے۔ صرف 2 حدیثیں تکاثر کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور بخاری شریف کے اندر یہ 6443 نمبر حدیث ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، میں گھر سے باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر
جو بازار جاتا ہے، گلی جاتی ہے، اس میں بحر کی طرف جا رہے ہیں، تو میں چپکے سے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے آپ کے پیچھے چلنے لگا آہستہ قدموں کے ساتھ، اور چاند کی روشنی پڑ رہی تھی تو پھر میں پیچھے پیچھے چلتا گیا، یہاں تک کہ حضور کو معلوم ہو گیا کہ میرے پیچھے کون چل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا من ھذا، کون ہے پیچھے؟ قلت ابو ذر، میں نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر ہے آپ کا غلام، جعلنی اللہ فداکا، اللہ مجھے آپ پر قربان ہونے کا موقع دے، آپ کا غلام ابو ذر آپ کے پیچھے چل رہا ہے۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ یا ابا ذر تعال، ابو ذر آ جاؤ آ جاؤ، پیچھے نہ چلو آگے ساتھ آ جاؤ۔ فمشیت معہ ساعۃ، میں حضور کے ساتھ پہنچ گیا یہاں تک کہ میں آپ کی بات آسانی سے سن سکتا تھا۔ فقال لی، حضور نے مجھے بڑی پیاری نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا ان المکثرین هم المقلون یوم القیامہ، ابو ذر یاد رکھنا قیامت کے دن سب سے تھوڑے مال والے وہ ہوں گے جو دنیا میں زیادہ مال والے تھے۔ ان المکثرین هم المقلون یوم القیامہ، جن کو دنیا میں زیادہ دیا گیا قیامت میں بہت تھوڑا ہوگا ان کے پاس، لیکن شرط ہے، گھبرانا نہیں، شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ الا من آتاہ اللہ خیرا فنفع فیہ یمینہ و شمالہ و بین یدیہ و وراءہ وعمل فیہ خیرا، وہ لوگ جن کو دنیا میں زیادہ دیا گیا آخرت میں وہ بہت غریب ہوں گے، ان کو بہت تھوڑا دیا جائے گا، لیکن وہ مالدار، وہ لوگ جو دنیا میں زیادہ مال والے تھے اور جتنا زیادہ اللہ نے دیا تھا اتنا ہی وہ اللہ کے رستے میں دائیں بائیں آگے پیچھے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً خرچ کرتے رہے۔ وہ لوگ قیامت میں آئیں گے، دنیا میں بھی زیادہ مال والے تھے، جب قیامت میں آئیں گے تو قیامت میں بھی زیادہ مال والے ہوں گے، زیادہ نفع اور ثواب والے ہوں گے۔ اور وہ لوگ جن کو دنیا میں دیا گیا لیکن وہ اللہ کے راہ میں زیادہ خرچ نہیں کرتے تھے، جب قیامت میں آئیں گے تو دنیا میں زیادہ مالدار، قیامت میں غریب اور کم مال والے ہوں گے، یعنی ان کے پاس نفع اور ثواب بہت کم ہوگا۔ یہ ایک حدیث پاک۔ ایک دوسری حدیث آپ سماعت فرمائیے، اللہ اکبر، جو خاص کر سورۃ تکاثر کے حوالے سے ہے۔ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حضور کے پاس حاضر ہوا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے اور سورۃ تکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ساتھ تکاثر کی تلاوت فرماتے ہوئے ساتھ آپ یہ بھی فرما رہے تھے، اللہ اکبر، یقول ابن آدم مالی مالی وہل لک من مالک الا ما تصدقت فامدیت او اکلت فافنیت او لبست فابلیت۔ حضور فرما رہے تھے سورۃ تکاثر کی تلاوت، اور ساتھ کیا فرما رہے تھے؟ ابن آدم کہتا ہے، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا ہے، لیکن تیرا تو صرف وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یا تو نے کھا لیا، یا تو نے پہن کے بسیدہ کر دیا، یا تو زندگی میں استعمال کر چکا۔ جو نہ استعمال کر چکا وہ تو تیرا نہیں ہے، وہ تو پچھلوں کا ہے، اور حساب تو جا کے دے رہا ہوگا۔ کھائیں گے پچھلے اور حساب تو جا کے دے رہا ہوگا۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ 11ویں شریف کا مہینہ بھی ہے، ان کا مجھے ایک قول یاد آیا، ان کا ذکر خیر بھی ہو جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، رستے میں جا رہے تھے، ایک بندہ عالی شان محل بنوا رہا تھا گھر، آپ نے اس سے رک کے فرمایا، نصیحت کی، فرمایا صاحب ذرا دیکھنا، گھر بنا رہے ہو، بسیں گے کوئی اور حساب تم جا کے دے رہو۔ آج اپنے گھروں کی پلیٹیں اور تختیاں دیکھیں،
جنہوں نے بنائے تھے ان کی تختیاں بدل گئیں، پلیٹیں کسی اور کی لگ گئیں، نام کسی اور کے آ گئے، اب وہ گھر کسی اور نام سے بولا جاتا ہے، بنانے والے زمین تلے دب گئے، اور وہ اس کا حساب دے جائیں کہ حرام اور حلال کہاں تک تمیز کر کے کمایا اور اس کو لگایا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور ایک اور حدیث آپ سماعت فرمائیں، اللہ اکبر۔ فرمایا بندہ مومن کی مال کی کثرت کی ہوس وہ نہیں بھرتی ہے یہاں تک کہ وہ قبر کو پہنچ جاتا ہے۔ اگر بندہ مومن کو ایک وادی سونے کی دی جائے، وادی ایک ٹرم ہے جو حدیث میں بولی گئی ہے، کیا مطلب دو پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو وادی بھر کر سونے کی دی جائے، خالص سونا، اس کی آنکھ پھر بھی نہیں بھرے گی، وہ اور کی طلب کرے گا۔ اگر اس کو اسی طرح ایک اور دی جائے تو پھر بھی وہ اس پر صبر اور قناعت نہیں کرے گا، تیسری وادی طلب کرے گا، یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچے گا اور قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرے گی۔ ادروائز دنیا کی کثرت کی طلب اور ہوس اس کا جو ہے خواہش پوری نہیں کر سکے گی، اس کو بھر سکے گی۔ تو اسی طرح کا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر نے ہلاک کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم زرتم المقابر، مقابر مقبرہ کی جمع، قبرستان میں پہنچ گئے، قبروں میں جا کر آپ کے ڈیرے لگ گئے اور قبروں میں آپ پہنچ گئے، موت نے آپ کو آ کے دبوچ لیا۔ کلا سوف تعلمون، ہاں تمہیں پتہ چل جائے گا، ابھی تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، معلوم نہیں ہوتا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ کہتے ہو کامیاب وہ ہے جس کے پاس زیادہ ہے، اور اللہ اسی سے راضی ہے جس کے پاس زیادہ دنیا ہے، اور کہتے ہو جس کے پاس تھوڑا ہے غریب ہے، اس سے اللہ ناراض ہے، یہ ناکام ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تمہیں پتہ چل جائے گا، اب تمہاری آنکھیں کھلی ہیں دنیا میں، بند ہوں گی تو دل کی آنکھ کھلے گی، پھر معلوم ہوگا۔ ثم کلا سوف ہاں ہاں تمہیں معلوم ہو جائے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اس وقت معلوم ہوگا جب تمہیں علم یقین آئے گا۔ کیا مطلب؟ سر کی آنکھوں سے دیکھ لو گے جو قیامت میں مل رہا ہے جنت کی صورت میں وہ بہت زیادہ ہے، یا جو کچھ دنیا میں ملا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جنت میں ایک مسلمان کسی دریا کے کنارے سے گزر رہا تھا، ایک مسلمان نے دریا کے اندر مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنا جال بچھایا، ایک ہندو نے بھی مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنا جال بچھایا۔ ہندو نے اپنے بتوں کا نام لے کر اپنی روزی روٹی کی تلاش کا آغاز کیا، مسلمان نے بسم اللہ پڑھ کے آغاز کیا۔ سارے دن شام کو ہندو کی ٹوکری اور جال اور تھیلا اور بوریا مچھلیوں سے اور رزق سے بھرا ہوا تھا، اور مسلمان کے پاس پورے دن کی محنت کے بعد ایک مچھلی آئی، اور وہ بھی شام سے پہلے اس کی کسی طرح کی لاپرواہی کی وجہ سے واپس پانی میں چلی گئی، اور وہ خالی ہاتھ جانے لگا۔ مامور اللہ کی طرف سے فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، دیکھا نہیں گیا نا، اس نے اللہ کا نام لے کر اپنے رزق کا آغاز کیا، اور اس نے غیر اللہ کے مخالف اور اللہ کے شریک کا نام لے کر اس کا بھر گیا، اور اس کا جو ہے وہ خالی جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس سے اللہ ناراض ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے اس سے اللہ راضی ہے۔ معذرت کے ساتھ اللہ رسول کے جو احکام ہے اس کا یہ فلسفہ نہیں ہے، کثرت اور قلت یہ اس کی رضا اور ناراضگی کی نشانی نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہی سٹینڈرڈ بنانا ہے تو پھر میرے خیال میں قارون سے اللہ زیادہ راضی تھا، اور حامان سے اللہ زیادہ راضی تھا، فرعون اور نمرود سے اللہ زیادہ راضی تھا، اور میرے حضور زندگی بھر کبھی 2 ٹائم پیٹ بھر کر نہیں ملا،
تو کیا سید الانبیاء سے معاذ اللہ خدا ناراض تھا؟ کثرت اور قلت اس کی رضا اور اس کی ناراضگی کا جو ہے وہ معیار نہیں ہے، وہ نشانی نہیں ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے دنیا اللہ اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کا فرما بردار ہے، اس کے احکام پر جیسے تیسے شکر کر کے چل رہا ہے، بھلے اس کے پاس دنیا کی کوڑی 1 روپیہ ٹکا تک نہیں ہے، اللہ اس سے راضی ہے۔ ساری دنیا اس کے آنگن میں ہے، لیکن اللہ کی تابع داری اس کی زندگی میں نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہے کہ اللہ نے اپنا راستہ ہی نہیں اس کو دکھایا ہے۔ دین اس کو بھی دیتا ہے، دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے ناراض ہو، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی ہو۔ دین صرف اسی کو دیتا ہے، اپنی راہ صرف اس کو دکھلاتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ ہاں تمہیں معلوم ہو جائے گا جب آنکھوں سے دیکھو گے کہ وہ کیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور جب سر کی آنکھوں سے دیکھو گے تو پھر تم سے ضرور بر ضرور سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو نعمتیں تم دنیا میں استعمال کرتے رہے۔ اس دن ضرور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، وہ آپ سماعت فرمائیں۔ ویسے ہر نعمت کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو کہ صحیح حدیث ہے، فرمایا جب انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا ہے، میں نے تجھے صحت دی تھی کہاں صرف کی ہے، میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں کہاں اس کو استعمال کر کے آیا ہے، میں نے تجھے اولاد دی تھی کہاں تک میرا رستہ اور میری معرفت اور تعارف اس کو بتایا ہے۔ ہر نعمت کے جس کو نعمت کہتے ہیں اس کے متعلق سورۃ تکاثر کہہ رہی ہے کہ سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کی مزید ڈیپتھ میں جا کے آپ ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ ہے، ایک رات کا وقت تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، رات کے وقت حضور گھر سے نکلے، مسجد میں تشریف لائے، ایک روایت میں آتا ہے کہ بازار میں تشریف لائے، وقت رات کا تھا، اور وہ وقت ایسا تھا کہ جو رات کو گھر سے نکلنے کا عام طور پہ نہیں تھا، کوئی شام عشاء کا وقت نہیں تھا، آدھی رات کا وقت تھا، وہ گھر سے نکلنے کا وقت نہیں تھا۔ آپ گھر سے نکلے کیوں؟ آپ کو آگے وجہ معلوم ہو جائے گی۔ گھر سے نکلے، مسجد میں تشریف لائے، ثم مر بأبی بکر، تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر آپ کو ملے، وہ بھی وہیں تشریف لائے، فخرج الیہ ثم مر بعمر فدعاؤ، تھوڑی دیر دیکھا تو حضرت عمر آ گئے۔ آپ نے دونوں بزرگوں سے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تم گھر سے کیوں نکلے ہو اس وقت؟ وقت تو نکلنے کا نہیں ہے۔ تو انہوں نے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ بھوک نے گھر سے نکالا ہے، وقت تو نکلنے کا نہیں تھا، بھوک نے گھر سے نکالا۔ کماتے تھے، کاروبار کرتے تھے، جو حلال کماتا ہے وہ زیادہ نہیں کھاتا ہے، بہت کم ہیں جو حلال کمانے والے ہیں اور پھر رزق بھی وسیع ہو، وسعت اور کشادگی ہو اور انتہائی کثرت ہو اور حلال بھی ہو، بہت کم نصیب ایسے ہوتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ بھوک نے رات کو عبادت بھی نہیں کر سکے، بھوک کی وجہ سے، بھوکے پیٹ کہاں قیام کیا جا سکتا ہے، گھر سے نکلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تمہیں گھر سے بھوک نے نکالا ہے، جس سبب سے تم گھر سے نکلے ہو وہی سبب میرے نکلنے کا بھی ہے۔
دو جہاں کے رزق کی تقسیم میرے حضور کے ہاتھ میں تھی. انما انا قاسم واللہ یؤتی. کائنات کی خیرات اللہ عطا کرتا ہے اور میں اس کی تقسیم کرتا ہوں. سب میں تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. آپ بھی گھر سے نکلے اور میں بھی اسی سبب سے نکلا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا آؤ میں تمہیں ایک میزبان کے پاس لے کے چلتا ہوں. حضرت مالک بن ابی تیہان جن کی کنیت ابو الحیثم تھی، مدینہ شریف کے بہت مالدار آدمی تھے، ان کے باغات بھی تھے. آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی. اب یہ وقت کسی کے گھر جانے کا بھی نہیں ہے. دستک دی تو ایک دفعہ دی، جواب نہیں آیا. دوسری دفعہ دی، جواب نہیں آیا. تیسری دفعہ دی، جواب نہیں آیا. سو رہے تھے، وقت تو عام طور پہ کسی کے آنے کا نہیں ہوتا ہے. 3 دفعہ دستک دینے کے بعد آپ واپس چلے گئے. اور شریعت اور ادب بھی یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ کسی کو موبائل پہ کال کریں، نہیں اٹھاتا، دوسری دفعہ کریں، تیسری دفعہ. اب اس کو شروع ہی نہ ہو جائیں، بھلے وہ پتہ نہیں کس حال میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، غسل کر رہا ہے، کسی مصروفیت میں ہے. آپ مسلسل اس کو کالیں نہ کرتے رہیں. کسی کو موبائل پہ کال کرنا اس کا شرعی ادب بالکل سیم وہی ہے جیسے کسی کے گھر پہ جا کے دستک دینا ہوتا ہے. جو آداب دستک دینے کے ہیں وہی آداب کال کرنے کے ہیں. یہ بھی ایک دستک ہے جو آپ اس کو کال کر رہے ہوتے ہیں. 3 دفعہ کیا، جب آگے سے جواب نہیں آیا آپ واپس تشریف لائے. اب واپس مڑ ہی رہے تھے کہ پیچھے سے دروازہ کھل گیا اور اس صحابی کی زوجہ محترمہ وہ بیت تشریف لائیں. تو آپ نے اس کو دیکھ کے فرمایا ابو الحیثم گھر میں نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ گھر میں ہی ہے. جب بیوی دروازے پر آئیں، پیچھے سے اس صحابی جو غلام ابو الحیثم تھے ان کو خبر ہو گئی، کسی طرح پیچھے کھڑے تھے، سن لیا کہ حضور ہمارے گھر میں آئے. اس سے پہلے کہ وہ حضور سے ملتے وہ سیدھا اپنے باغ میں بھاگ گئے اور پورا تھال بھر کر ان کے باغ میں انٹرنیشنل کھجوریں بھیجی جاتی تھیں اور ایکسپورٹ امپورٹ کی جاتی تھی. اتنا بڑا باغ تھا اور ایک قسم کی کھجور نہیں ہوتی، ہر قسم کی کھجور ان کے باغ میں. اور تھال بھر کر کھجوروں کا صرف ایک قسم کی کھجور نہیں لائے، ہر وہ قسم جو ان کے باغ میں تھی وہ پیش کر دی رکھ کر اور وہ لینے چلے گئے. تو آپ کی زوجہ محترمہ سے حضور نے پوچھا ابو الحیثم کہاں ہے؟ جب وہ واپس کمرے میں آئیں تو دیکھا میرے سرتاج خامندے نہیں ہیں. تو کہنے لگی یا رسول اللہ وہ کہیں نکلے ہیں، آپ تشریف لائیں، آگے اندر تشریف لائیے. جب وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ وہ حضرت ابو الحیثم تھال کھجوروں کا بھر کر آپ کے سامنے رکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ تم اس مختلف قسم کی کھجوریں لائے ہو. کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کو پسند کون سی ہے، اس لیے ساری لایا ہوں تاکہ کوئی تو آپ کو پسند آئے، اور میری کھجور آپ کو پسند آ گئی تو اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. اور جس کو جو حضور کو پسند آ جائے اللہ وہ اللہ کو پسند آ گیا، جو اللہ کو پسند آ گیا. سبحان اللہ. اس لیے ساری توڑ کے لایا. پانی پیش کیا. پھر ان کے گھر میں ایک بکری، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بکری کا بچہ تھا، اس کو آپ ذبح کیا فوراً اسی وقت اور ذبح کر کے کھانا تیار کیا، سالن بنایا، روٹی بنائی، کھجوریں پیش کی. یہ سارا میرے حضور نے پیٹ بھر کر کھایا اور حضرت ابوبکر عمر نے بھی پیٹ بھر کر کھایا. اور اس کے بعد جب سب کچھ کھا چکے تو پھر چہرے پر ایک فکر، تدبر، غور اور پریشانی کی لہر دوڑی. وہ کیا تھی؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. لوگو جو سورۃ تکاثر کی اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اے ابو بکر و عمر وہ یہ نعمتیں ہیں جو تم نے ابھی استعمال کی ہیں، ان کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم الہاکم التکاثر.
تکاثر نے تمہیں ہلاک کیا ہے۔ آپ یقین کریں، دال روٹی، روزی روٹی، رزق، قناعت، صبر، شکر، ضرورتیں کسی نہ کسی حد تک پوری ہو رہی ہیں، لیکن کثرت زیادہ ہو زیادہ ہو زیادہ ہو، اس سے آگے بڑھنا ہے۔ فلاں رشتہ دار دوست کے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا، اس نے انسان کو ہلاک کیا ہے۔ اور یہ کثرت طلبی آپ کے اور میرے دل میں پتہ ہے کون سا بڑا نقصان کا بیج ڈالتی ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دنیا کی محبت موت سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ مرنے کو انسان ناپسند کرتا ہے، دنیا کی جب محبت آتی ہے، دنیا سے محبت، دنیا کمانا، دنیا اکٹھی کرنا، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے، اسلام اس کو ناجائز نہیں سمجھتا ہے۔ دنیا دولت کے بغیر انسان کا اس دنیا میں رہنا ہی ممکن نہیں ہے۔ یہ فطری چیز ہے جو انسان کے دل میں رکھی گئی ہے، دنیا سے محبت، اس کا کمانا اور اس کا اکٹھا کرنا، یہ ضرورت۔ امام سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے الدنیا سلاح المومن، دنیا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو دولت کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ بھوکے ہوں گی، نماز کیسے پڑھیں گے، قیام کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس پیسے نہیں، حج کیسے ادا کریں گے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، صدقہ و خیرات کیسے رہیں گے؟ دنیا اکٹھی کرنا، کمانا، اس کو جوڑنا، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، ناپسند نہیں کرتا، لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ آنے دیں۔ آپ کشتی پانی میں رہے سبحان اللہ، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے گا تو اس کو لے ڈوبے گی۔ آپ دنیا میں رہیں، دنیا آپ کے آس پاس رہے، دنیا کو اپنے دل میں نہ آنے دو، جب دل میں آئے گی تمہارا دین ایمان سب لے ڈوبے گی۔ یہ ہے وہ نقطہ اور پوائنٹ جس سے اسلام اور دین منع کرتا ہے۔ یہیں جو اس دل میں حب دنیا ختم ہو جاتی ہے، موت سے پیار پیدا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور میں آپ کو دنیا کے سب سے مشہور اور ولیوں کے سردار کی ایک بات بتاتا ہوں، جس کے نام سے یہ آج ربیع الثانی کا مہینہ بھی موسوم ہے، اور ان کی نسبت سے ذکر خیر بھی ہو جائے گا، بڑی 11ویں شریف کی نسبت سے ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ دیکھنا ولی دنیا کی حب سے خالی ہوتا ہے، اس کی محبت سے خالی ہوتا ہے۔ آج پیسہ، بیلنس، روپیہ، دنیا داروں کی طرح جو اللہ کے ولی ہیں آج کے، وہ بھی مال اکٹھا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ولی کی بات سنیے آپ، اللہ اکبر۔ کسی نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ بتائیے آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، آپ کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے، سب سے بڑی چاہت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لو جاءنی الف دینار لم اترکها تبیت عند وکان اذا جاءہ احد۔ آپ فرمایا کرتے تھے میری خواہش یہ ہے، سب سے بڑی چاہت، کاش اللہ ساری دنیا مجھے دے، اور ساری دنیا جب میرے ہاتھ میں آئے تو وہ دنیا جب تک میرے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی رہے تب تک میں سوؤں گا نہیں، جب تک ساری اللہ کی مخلوق میں بانٹ نہ دوں اور ساری مخلوق کو کھلا نہ دوں۔ یہ میری تمنا ہے۔ آپ کے پاس کوئی شخص نذرانہ اور ہدیہ لے کر آتا، آپ کیا کرتے تھے؟ آپ اس سے لیتے نہیں تھے، آپ فرماتے تھے، مصلی پہ بیٹھے ہوتے تھے، آپ فرماتے تھے مصلی کے نیچے رکھ دو، اور اٹھ کے چلے جاتے تھے، اٹھاتے بھی نہیں تھے، اس کے جانے کے بعد بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ اور آپ اپنے خادم سے کہتے جاؤ مصلی کے نیچے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ اٹھا کر فلاں سبزی والے کو دے دو، فلاں دکان والے کو دے دو، وہاں سے ہم نے آٹا لیا تھا مدرسے کے لیے، مدرسے کے بچے کے لیے، لنگر کے لیے فلاں چیز لی، فلاں چیز لی، فلاں چیز لی، مختلف جن کا دینا ہوتا، فرمایا اس کو اٹھا کے دے دو۔ لوگوں کے دیے ہوئے مال کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے، اس حد تک دل سے حب دنیا دور کی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے دل میں آپ کی محبت کو ڈال دیا ہے، اور یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے دنیا اس سے محبت کرے، اللہ اس سے محبت کرے، میرے کریم نبی فرماتے ہیں جو کچھ دنیا کے پاس ہے اس کی حب اور محبت دل سے نکال دو، اللہ آپ سے محبت کرے گا، دنیا آپ سے محبت کرے گی۔ جو حالات آج کل بنے ہوئے ہیں
اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، دنیا کی حب اور موت سے نفرت۔ اس حوالے سے ایک جو آخری حدیث ہے وہ آپ سماعت فرمائیں، اور حالات حاضرہ اسی کے اندر آپ دیکھیں گے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور نے فرمایا، اے ثوبان، وہ وقت کیسا ہوگا جب ساری دنیا اٹھ کر میری امت کو پڑ جائے گی۔ یہ بہت بڑی خبر ہے جو ایک باخبر نبی نے دی ہے۔ اے ثوبان، اس وقت کیا حال ہوگا جب ساری دنیا کی قومیں اٹھ کر میری امت پر ٹوٹ پڑیں گی، ایسے جیسے ایک کھانے کی پلیٹ پر بھوکے لوگ جو ہیں وہ دوڑ پڑتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں، اور ایک دوسرے کو بلائیں گے میری امت کے مارنے کے لیے، ان کو ہلاک کرنے کے لیے، جیسے ایک کھانے کی پلیٹ پر مختلف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کیسا وہ حال ہوگا۔ اے ثوبان، اس وقت ایک صحابی نے سوال کیا بیچ میں کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یومئذ نحن من قلۃ، کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، نہیں، تم کم نہیں ہوگے، زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری اس وقت حالت ایسے ہوگی جیسے سمندر کی جھاگ ہوتی ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں، صرف شکل ہے، کثرت ہے، ڈھیر ہے، جیسے بلبلا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں، بس ایک بہت بڑا جسم ہے، ایک کثرت ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان، پتہ ہے کیوں ایسا ہوگا؟ زیادہ ہونے کی وجہ سے حقیقت میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوگے۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا، اس وقت امت کے دلوں میں وہن آ جائے گا، واو ہا نون وہن۔ صحابی نے سوال کیا، مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کس شے کا نام ہے؟ میرے کریم نبی نے کتنا بڑا سبب بتایا اور خبر دی۔ آپ نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ ہے وہن۔ اور یہ جب میری امت کے دل میں آئے گی تو وہ سمندر کی جھاگ اور بلبلے کے مانند ہوگی، کثرت کے باوجود وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آپ ذرا غور کریں، آج کتنی بے بسی ہے، کتنی بے بسی ہے۔ 1.5 ارب مسلمان، 56-57 اسلامی ممالک، پاور ہر قسم کی رکھتے ہیں، ہونے کے باوجود کچھ کر نہیں سکتے۔ ہاتھ پاؤں ہیں، معذور ہیں، زبان ہے، گونگے ہیں، پاور ہے، ایٹمی پاور ہے، استعمال کی اجازت اور قدرت نہیں ہے۔ کتنی بے بسی ہے، کتنی بے بسی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ کر نہیں سکتے۔ ہاتھ جسم آزاد ہے، دماغ اور دل غلام ہے، وہ آزاد نہیں ہے۔ یہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جس غلامی کی اقبال بات کرتا ہے وہ ہاتھ پاؤں کا زنجیروں میں جکڑا ہونا نہیں ہے، جسم کا جیل میں ہونا نہیں ہے، وہ دل اور دماغ کی قید اور غلامی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، جب دل دماغ غلام ہو تو پھر بندے کے پاس تلواریں، ایٹمی پاور، سب کچھ ہو تو وہ کسی کام کے نہیں آتا ہے، اور اگر دل دماغ آزاد ہو تو بندہ بیڑیوں میں جکڑا بھی ہو تو بیڑیاں خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں۔ آسمان اور زمین ان لوگوں کے لیے ترستا ہے جو اس دنیا میں آئے تھے، دل کے آزاد بندے تھے، ذہن کے آزاد بندے تھے، اور دنیا آسمان نے ان جیسے کوئی آزاد نہیں دیکھے۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر رائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ان کو مطلوب صرف خدا تھا، دنیا کی طلب اور محبت ان کو نہیں تھی۔ شاید یہی سبب ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پاتے۔ میری اور آپ کی تو بے بسی ہے، لیکن جن کے پاس پاور اور اختیار ہے وہ بھی ہماری طرح بے بسی کا اظہار کریں تو پھر اس کو آپ کیا نام دے سکتے ہیں؟
سبب وہی ہے جو میں نے بتایا ہے، الہاکم التکاثر، تکاثر نے، حب دنیا نے، دنیا کی محبت نے ہمیں یہاں تک لا کھڑا کیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہم سمیت سب مسلمانوں کو غیرت و حمیت دینی اور قومی جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور اسی کے ساتھ جینے کی اور زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔